بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا جو انتہائی متقی پرہیزگار تھا، تو جن کا نام ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کے پاس گئے، جا کے سلام دعا لی اور ان کو کہنے لگے سالنی حاجتن، کیونکہ جب انہوں نے حالت دیکھی کہ ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا ہے، سادہ سا کپڑے ہیں، تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی سے ہیں، تو ان کے اوپر رحم آیا، تو جا کے اسلام لیا اور کہنے لگے سالنی حاجتن، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو تو میں وہ پوری کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہنے لگے انی لاستحیی من اللہ ان اسأل فی غیرہ، کہنے لگے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہوں تو مجھے غیر اللہ سے سوال کرنے سے شرم آتی ہے، یعنی کہ بیت اللہ کے اندر میں کھڑا ہوں تو آپ سے میں سوال کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہشام بن عبد الملک بن مروان کو غصہ آیا، چہرہ لال سرخ ہو گیا، تو اپنے غلام کو کہا کہ ان کا خیال رکھنا، جب یہ بیت اللہ سے باہر نکلے تو مجھے بتانا۔ جب حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ سے باہر نکلے تو غلام نے ہشام بن عبد الملک کو بتایا کہ وہ بیت اللہ سے باہر نکل چکی ہیں۔ تو پھر وہ جو تھا نا ہشام بن عبد الملک بن مروان، پھر وہ آیا حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا کہ اب تو آپ بیت اللہ سے نکل چکی ہیں، یہ تو اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی حاجت ہو تو میں اس کو پوری کر سکتا ہوں۔ تو سالم بن عبداللہ کہنے لگے کہ وقت کے خلیفہ تھے ہشام بن عبد الملک بن مروان، ان کو کہنے لگے کہ کس حوالے سے میں آپ سے سوال کروں، دنیا کے حوالے سے کروں یا آخرت کے حوالے سے سوال کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کے حوالے سے تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، تو آپ کو اگر دنیا کی کوئی حاجت ہے تو میں اس کے متعلق آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں پہ ان کو جواب دیا وہ تاریخ نے بھی لکھا اور بہت عمدہ جواب دیا۔ کہنے لگے کہ دنیا کے بارے میں آپ سے سوال کروں؟ دنیا کے بارے میں تو میں نے اس ذات سے بھی سوال نہیں کیا جو اس دنیا کی مالک ہے، یعنی کہ میں اللہ سے بھی اس کا دنیا کا تو سوال نہیں کیا جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جس کی زمین ہے، جو اس کے خزانوں کا مالک ہے، جو اس دنیا کے اندر جتنی کائنات ہے، خزانے ہیں، دولت ہے، میں نے تو اس سے بھی اس کا سوال نہیں کیا دنیا کا، تو میں آپ سے کیسے سوال کروں؟ مجھے تو اللہ سے ویسے ہی شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، جو کائنات کا مالک ہے اس کو چھوڑ کے میں آپ سے سوال کروں؟ تو یعنی کہ اللہ والوں کا اللہ کے اوپر یقین، اعتماد اور اللہ کے اوپر توکل اتنا ہوتا تھا کہ وہ اللہ سے سوال کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر کوئی مشکل، کوئی پریشانی یا کوئی وقت ایسا آ جاتا تو وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، وہ غیر اللہ سے کبھی بھی سوال نہیں کرتے۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک وقت کا خلیفہ ہے، وہ کہہ رہا ہے سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی کوئی حاجت ہے تو میں آپ کی پوری کر دیتا ہوں، یعنی کہ آپ کو کوئی دنیا کا مال چاہیے، کوئی دنیا کی جائیداد چاہیے تو آپ سوال کریں میں پوری کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اندر بیٹھا ہوں تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے کوئی اس چیز کے متعلق سوال کروں، آپ سے کوئی مدد مانگوں، یعنی کہ انسان کے اوپر کوئی بھی برا وقت آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، انسان کو اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تو اللہ انسان کی مدد ضرور کرتا ہے۔